جب ضابطے کی تمام کارروائی پوری ہو گئی تو جمشید کی لاش رانی کے حوالے کر دی گئی۔ رانی روتی ہوئی لاش کو کسی نہ کسی طرح گھر واپس لے آئی۔ جمشید سب کچھ دیکھ رہا تھا، سب کچھ سن رہا تھا، مگر کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اسے مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے۔ وہ اس تصور سے کانپ رہا تھا کہ اب اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ محلے کے کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ رانی نے انہیں بتایا کہ اس کے صاحب کا تعلق آتش پرستوں کے ایک خاص فرقے سے تھا اور اس فرقے کا ایک قبرستان شہر سے باہر ابھی تک موجود ہے۔ چنانچہ لاش کو غسل دیا جانے لگا۔ جب جمشید کی لاش پر پانی ڈالا گیا تو اس نے ایک بار پھر اونچی آواز میں کچھ کہنا چاہا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں ابھی زندہ ہوں، میں مرا نہیں ہوں۔ لیکن وہ آواز ہی نہیں نکال سکا۔ اس کی وہاں سنتا کون؟ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ جمشید عامل کا انتقال ہو چکا ہے اور اب اسے اس کے فرقے کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔ جمشید کی حالت اندر سے بہت بری ہو رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہاں سب لوگ اسے مردہ سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ زندہ تھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے زندہ دفن کیا جانے والا تھا۔ وہ ان سب کو چیخ چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ مجھے قبر میں مت اتارو، میں زندہ ہوں۔ تم مجھے دفن کر دو گے تو پھر میں ضرور مر جاؤں گا، مگر اس کی آواز ہی بند تھی۔ اس کی فریاد کون سنتا؟ محلے کے چند ایک خدا ترس آدمی اسے کفنا کر ایک چارپائی پر رکھ کر اس کے فرقے کے قدیم اور ویران قبرستان میں لے گئے۔ قبر پہلے سے کھودی جا چکی تھی، وہاں کوئی گورکن تو تھا نہیں۔ لوگوں نے خود ہی ایک جگہ دوسری شکستہ قبروں کے درمیان زمین کھود کر ایک گڑھا بنا دیا۔ جمشید کے زندہ جسم کو مردہ سمجھ کر قبر میں اتار دیا گیا، پھر مٹی ڈال کر اس کی ایک ڈھیری سی بنا دی اور جو چند ایک لوگ جنازے کے ساتھ آئے تھے وہ واپس چلے گئے۔ ادھیڑ عمر نوکرانی رانی قبر پر اکیلی رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے مذہب کے مطابق مرنے والے کے حق میں دعا مانگی، قبر پر دو ایک پھول رکھے اور آنسو پہنچتی وہ بھی واپس چلی گئی۔ اب ایسا ہوا کہ جیسے ہی جمشید کی زندہ لاش کو قبر میں اتار کر قبر کو مٹی ڈال کر بند کیا گیا تو جمشید ڈر کے مارے یا کسی اور خوف کے زیر اثر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے سننے اور محسوس کرنے کی جو حس زندہ تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ قبرستان میں سورج ڈھلنے لگا، شام کے سائے تیزی سے بڑھنے لگے۔ شام کے سائے گہرے ہو کر رات کی تاریکی میں بدل گئے اور قبرستان پر پہلے سے زیادہ موت کا سناٹا چھا گیا۔ سیاہ ماتمی رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ اب ہم واپس اپنی ہوش ربا داستان کے اس پہلے مقام پر آتے ہیں جہاں سے ہم نے اسے شروع کیا تھا، جب رات کی تیرگی اور سنسان سناٹے میں ایک قبر کے اندر سے کبھی کسی کے رونے اور کبھی ٹھک ٹھک کے رونگٹے کھڑی کر دینے والی آوازیں آتی تھیں۔ یہ قبر عامل جمشید کی ہی تھی، جو قبر میں زندہ دفن کیے جانے کے بعد بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن جسے اب ہوش آ گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی جمشید نے سب سے پہلی اور حیرت انگیز تبدیلی یہ محسوس کی کہ اس کا سارا جسم زندہ ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنے جسم کے ہر عضو کو حرکت دے سکتا تھا۔ پہلے وہ صرف سن سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اب بول بھی سکتا تھا۔ اس کے دل نے پھر سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا اور اسے اپنے جسم میں گرم خون گردش کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے پورے اور مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا کہ وہ کس طرح اپنے آتش پرست باپ داداؤں کے ویران قبرستان کی ایک قبر میں عفریتی بدروح کو قبضے میں کرنے کے لیے قبر کے مردے کی کھوپڑی پر موم بتی جلائے کالے جادو کا چلا کر رہا تھا۔ پھر کس طرح اچانک ایک دھماکے کے ساتھ مردے کی کھوپڑی کا اوپر والا حصہ اڑ گیا اور کھوپڑی بڑے زور سے اس کے سر سے ٹکرائی تھی اور وہ زندگی میں پہلی بار خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ اٹھا تھا، اور پھر اپنے گھر میں آ کر اسے تیز بخار ہو گیا تھا اور بستر پر گرنے کے بعد اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اس کا جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ اس کے سننے اور سوچنے کی حس قائم رہی تھی، مگر بولنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ پھر اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں جانے کے بعد اس کے دل کی دھڑکن بھی بند ہو گئی اور آنکھیں بھی پتھرا گئی تھیں، اور ڈاکٹر نے اس کی گھریلو ملازمہ رانی کو بتایا تھا کہ مریض مر چکا ہے، حالانکہ وہ زندہ تھا، سب کچھ سن رہا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر کو بتا نہیں سکتا تھا کہ میں مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں۔ پھر کس طرح اس کی زندہ لاش کو لوگ نہلانے کے بعد کفن میں لپیٹ کر قبرستان میں لے آئے
اور اسے قبر میں دفن کر دیا تھا۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ قبر میں دفن ہونے کے بعد اس کے سننے اور سوچنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور اب اسے اچانک ہوش آ گیا تھا۔ اب تک وہ اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ کالے جادو کا چلہ الٹ جانے کی وجہ سے مردے کی کھوپڑی اس کے سر کے ساتھ آ کر پوری زور سے ٹکرائی تھی۔ وہ کھوپڑی جمشید کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اس کی ایک آنکھ کے سوراخ میں سے پہلے دھوئیں کی پتلی لکیر نکلی تھی، پھر ایک کالا بچھو باہر نکل آیا تھا اور کھوپڑی کی آنکھ کے ساتھ اس طرح چمٹ گیا تھا کہ آنکھ کا سوراخ بند ہو گیا تھا۔ اب جب کہ وہ پوری طرح سے ہوش میں آ چکا تھا، اسے یقین تھا کہ اس کی زندگی کے چند ایک لمحات ہی باقی رہ گئے ہیں۔ وہ قبر میں دفن ہے، اور جب قبر کے اندر تھوڑی مقدار کی آکسیجن ختم ہو گئی تو وہ واقعی دم گھٹنے سے مر جائے گا۔ وہ کفن میں لپٹا قبر کے اندر سیدھا لیٹا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو مرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ اس نے کفن کے اندر ہی اندر اپنے ہاتھ پیروں کی انگلیاں ہلا کر دیکھیں۔ وہ انگلیوں کو ایک زندہ انسان کی طرح ہلا سکتا تھا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ قبر میں جو تھوڑی بہت آکسیجن موجود ہے وہ 10-15 منٹ میں ختم ہو جائے گی، اور اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اس کو سانس لیتے ہوئے زیادہ زور لگانا پڑے گا اور پھیپھڑوں پر زیادہ زور ڈالنا پڑے گا۔ اس کے بعد اس کا دم گھٹنے لگے گا، اور پھر وہ غش کھا جائے گا اور آہستہ آہستہ موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ اس کے اوپر سینکڑوں منوں مٹی پڑی تھی۔ قبر سے اس کے باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ جس کی مدد سے وہ قبر کی مٹی کو کھود کر قبر میں سوراخ بنا سکتا۔ اس کے جسم سے صرف 2 فٹ اوپر کچی اینٹوں کی چھت سی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے 2-3 بار ہاتھوں سے ان اینٹوں کو کھرچنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اینٹوں کی مٹی سخت ہو چکی تھی۔ ان تمام کوششوں میں ناکام ہو جانے کے بعد جمشید نے موت کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر لیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کب بند قبر کی آکسیجن کم ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کو سانس کھینچنے میں دقت پیش آتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بڑے آہستہ آہستہ سانس لینے لگا تاکہ آکسیجن کم سے کم استعمال کی جائے۔ یہ زندہ رہنے کی شدید خواہش کا قدرتی عمل تھا، وگرنہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا زندہ رہنا ناممکنات میں سے ہے۔ قبر کے اندر لیٹا وہ دیر تک ہلکے ہلکے سانس لیتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ آکسیجن میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی۔ اس نے 2-3 لمبے لمبے سانس کھینچے۔ گہرے سانس کھینچنے میں بھی جب جمشید کو کسی قسم کی معمولی سی بھی دقت محسوس نہ ہوئی، پہلے تو وہ بڑا حیران ہوا، پھر اسے خیال آیا کہ ضرور قبر میں کسی جگہ کوئی سوراخ ہے جس میں سے باہر کی تازہ ہوا اندر آ رہی ہے۔ اس نے لیٹے لیٹے گردن اوپر اٹھا کر قبر کی دیواروں کو غور سے دیکھا۔ قبر کی تاریکی میں اسے کوئی سوراخ دکھائی نہ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے سوراخ میں سے باہر کی روشنی نظر آ جائے۔ اسے لیٹے لیٹے جب کافی وقت گزر گیا اور اس نے سانس لینے میں کسی قسم کی دقت یا دباؤ محسوس نہ کیا تو اس کے اندر زندہ رہنے کی خواہش دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر حالت میں قبر سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اس ارادے کے ساتھ ہی جمشید کے اندر جیسے ایک نئی طاقت پیدا ہو گئی۔ قبر کے اندر 2 فٹ کی اونچائی میں کافی گنجائش تھی۔ وہ لیٹے لیٹے الٹا ہو گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس نے لحد کی دیوار کو کھرچنا شروع کر دیا۔ لحد کی دیوار کی مٹی پرانی تھی اور کافی سخت تھی۔ وہ بیٹھ کر قبر کی دیوار کی مٹی نہیں کھرچ سکتا تھا، صرف کوہنیوں کے بل لیٹ کر ہی ایسا کر سکتا تھا۔ وہ بہت جلد تھک گیا اور اس کی 2 انگلیوں کے ناخن بھی ٹوٹ گئے۔ اس پر گھبراہٹ کی حالت طاری ہونے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس قبر میں ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، اور اگر وہ سانس بھی لیتا رہا تو بھی بھوک پیاس سے مر جائے گا۔ وہ دیوانہ وار قبر کی دیوار کو کھرچنے لگا، لیکن اس کی زخمی انگلیوں میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ بدحواسی میں وہ دیوار پر مکے مارنے لگا۔ اس وقت اگر کوئی باہر سے سنتا تو اسے قبر کی اندر سے ٹھک ٹھک کی گھٹی ہوئی آوازیں سنائی دیتی، مگر اس اجاڑ بیابان غیر فرقے کے قبرستان میں تو دن کے وقت کوئی نہیں آتا تھا۔ آدھی رات کو وہاں کون آ سکتا تھا؟ جمشید نے تھک کر سر نیچے گرا لیا۔ وہ بچوں کی طرح بے اختیار ہو کر رونے لگا، مگر قبرستان میں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ کبھی روتے روتے چپ ہو جاتا
اور قبر کی دیوار پر زور زور سے مکے مارنے لگتا۔ جب مکے مارتے مارتے تھک جاتا تو پھر رونے لگتا۔ جب روتے روتے گلا خشک ہو جاتا تو کراہنے لگتا۔ اس کی حالت بڑی عبرت انگیز ہو گئی تھی۔ آخر مایوس ہو کر اس نے اپنا سر قبر کی زمین کے ساتھ لگا دیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ قبر میں گہری خاموشی تھی۔ ایسی خاموشی اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ واقعی موت کی خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں اسے سرسراہٹ کی سی آواز سنائی دی۔ وہ سسکیاں بھرتے بھرتے چپ ہو گیا اور کان لگا کر اس آواز کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ قبر کی تاریکی میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سرسراہٹ کی یہ آواز قبر کی دائیں جانب والی دیوار سے آ رہی ہے۔ اسے سانپ کا خیال آ گیا۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی سانپ ہو۔ سانپ کے خیال سے اس کے دل پر ذرا سا بھی خوف طاری نہ ہوا۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان حالت نزاع میں پڑا تھا۔ ایسی زندگی سے تو موت ہزار درجے بہتر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سانپ اسے ڈس لے، کم از کم اسے اس عذاب سے تو نجات مل جائے گی۔ سرسراہٹ کی آواز ایسی ہو گئی جیسے قبر کی دیوار پر سے مٹی نیچے گر رہی ہو۔ جمشید نے لیٹے لیٹے ہاتھ اٹھا کر قبر کی دائیں جانب کی دیوار پر پھیرا۔ اس کا اندازہ صحیح تھا۔ یہاں قبر کی دیوار پر سے ایک جگہ مٹی اپنے آپ آہستہ آہستہ نیچے گر رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے دوسری طرف سے کسی مردار خور جانور نے اس کے جسم کی بو سونگھ لی ہو اور اب زمین میں سوراخ کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو تاکہ اسے اپنا نوالا بنائے۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے یہ کوئی چوہا ہو، ایک نہیں بلکہ چوہوں کا ایک ہجوم ہو جو سوراخ کھود کر قبر میں آتے ہی اس کے جسم کی بوٹیاں اڑانی شروع کر دیں۔ ایسی اندوہناک اور اذیتناک موت کے خیال سے جمشید کی روح لرز گئی۔ جہاں سے دیوار کی مٹی نیچے گر رہی تھی اس نے وہاں اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ زندہ رہنے کی شدید خواہش ایک دم اس کے اندر جاگ اٹھی تھی۔ اب وہ مرنا نہیں چاہتا تھا بلکہ کسی بھی طرح سے قبر سے باہر نکل کر زندہ انسانوں میں واپس آ کر زندہ رہنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ رکھنے کے باوجود قبر کی دیوار کی مٹی برابر نیچے گر رہی تھی اور پھر اس کا ہاتھ دیوار کے اندر دھنس گیا۔ دیوار کا ایک حصہ نیچے گر پڑا تھا اور وہاں سے دھند میں لپٹی ہوئی پھیکی پھیکی روشنی قبر میں آنے لگی تھی۔ جمشید قبر میں جتنا اٹھ سکتا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس روشنی کو تکنے لگا۔ ایک دم اسے خیال آیا کہ کسی غیبی طاقت نے اس کی مدد کی ہے اور قبر کی دیوار کھول دی ہے، اور یہ پھیکی پھیکی دھندلی روشنی ستاروں کی روشنی ہے جو باہر سے آ رہی ہے۔ جمشید جلدی سے کوہنیوں کے بل رینگ کر قبر کے شگاف میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ دوسری طرف بھی ایک قبر کی لحد تھی جس میں ایک انسانی ہڈیوں کا پنجرا پڑا تھا۔ ہڈیوں کے پنجر کی گردن کی ہڈی کے قریب ہی ایک انسانی کھوپڑی پڑی تھی جس کا اوپر والا حصہ غائب تھا اور کھوپڑی کی ایک آنکھ سے سیاہ بچھو چمٹا ہوا تھا۔ جمشید نے اس قبر کو اور اس قبر کے ہڈیوں کے پنجر کو پہچان لیا۔ یہ وہی قبر تھی جس کے اندر بیٹھ کر اس نے پچھلی رات عفریتی بدروح کا چلا کیا تھا، اور پھر ایک چیخ نما دھماکے کی آواز سے مردے کی کھوپڑی اچھل کر بڑے زور سے اس کے سر سے ٹکرائی تھی اور وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا تھا۔ وہ رینگتا ہوا اپنی قبر میں سے نکل کر اس دوسری قبر میں آ گیا۔ اس قبر میں داخل ہوتے ہی جمشید کی نگاہیں بے اختیار اس طرف اٹھ گئیں جہاں قبر میں ایک کافی بڑا شگاف تھا۔ وہ اسی شگاف میں سے قبر کے اندر چلا کرنے کی غرض سے داخل ہوا تھا۔ دھندلی پھیکی روشنی میں اس نے دیکھا کہ وہاں اب کوئی شگاف نہیں تھا۔ اس نے قبر کی دوسری دیوار کے ساتھ دیکھا کہ شاید یہ شگاف قبر کی دوسری دیوار میں تھا، مگر وہ دیوار بھی بند تھی۔ یہ قبر بھی چاروں طرف سے بند تھی۔ اس نے سوچا شاید یہ وہ قبر نہیں ہے، کوئی دوسری قبر ہے، مگر مردے کا صحیح سالم پنجر اور آدھی ٹوٹی ہوئی کھوپڑی اور کھوپڑی کی ایک آنکھ سے چمٹا ہوا کالا بچھو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ وہی قبر ہے جس میں گزشتہ رات جمشید نے چلہ کاٹنے کی کوشش کی تھی اور ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ اس کی دیوار میں کوئی شگاف نہیں ہے؟ کیا یہ شگاف کسی نے باہر سے بند کر دیا تھا؟ مگر کسی کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس قبر کے مردے کے لواحقین کو ایک عرصہ ہوا وہاں سے جا چکے تھے اور کئی برسوں سے یہ قبرستان ویران پڑا تھا۔ جمشید کی نگاہ کھوپڑی پر پڑی تو وہ اسے سکتے کے عالم میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ کھوپڑی جو ایک طرف کو ٹیڑھی ہو کر پڑی تھی آہستہ آہستہ سیدھی ہو رہی تھی۔
کھوپڑی کا اوپر والا آدھا حصہ اڑ چکا تھا۔ اس کی ایک آنکھ سے جو کالا بچھو چمٹا ہوا تھا وہ ساکت تھا اور بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا۔ صرف اس بچھو کی دم جس میں زہر بھرا ہوا تھا کسی وقت ہلنے لگتی تھی۔ جمشید سہمی ہوئی آنکھوں سے کھوپڑی کو دیکھ رہا تھا۔ کھوپڑی آہستہ آہستہ سیدھی ہو گئی اور پھر زمین سے 2 فٹ بلند ہو کر عین جمشید کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ جمشید چپ چاپ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا اسے تکنے لگا۔ کھوپڑی اپنی ایک آنکھ کے سوراخ میں سے جیسے اسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہو۔ جمشید کو ایک بوجھل اور غسیلی مردانہ آواز سنائی دی۔ سن اے کالے جادو کے عامل، غور سے سن۔ تو نے میرے وجود کو ایسا نقصان پہنچایا ہے کہ جس کے لیے میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تیری وجہ سے میری کھوپڑی کا آدھا حصہ غائب ہو گیا ہے۔ میں نے تجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ میں تجھ سے اپنے وجود کی بربادی کا ایسا خوفناک بدلہ لوں گا کہ جسے تو مرتے دم تک نہیں بھلا سکے گا۔ جمشید کالے جادو کا عامل تھا اور بدروحوں کو بلا کر ان سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا چلہ الٹا پڑ جانے کی وجہ سے اس مردے کی سر کی کھوپڑی کو نقصان پہنچا ہے اور اب یہ اس سے ضرور بدلہ لے گا۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مردہ کوئی بڑا خطرناک آتش پرست جادوگر تھا جس کا تعلق اس کے منحرف فرقے سے ہے۔ جمشید نے آواز میں عاجزی پیدا کرتے ہوئے کہا، مجھ سے انجانے میں بڑی بھول ہو گئی ہے۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ یہ تمہارا وجود یعنی پنجر ہے تو میں اس قبر میں چلہ کرنے کبھی نہ بیٹھتا۔ بھاری غسیلی آواز نے جواب دیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو نے جو نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ اب تجھے میرے انتقام کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جمشید اسی لمحے سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس شخص کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اور یہ کوئی بڑا خطرناک اور زبردست شیطانی طاقت والا آتش پرست جادوگر رہ چکا ہے، اور یہی اسے اس عذاب سے باہر نکال سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے معاف کر دو، مجھ پر رحم کرو اور مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بتا دو۔ میں ہمیشہ تمہارا غلام رہوں گا۔ غسیلی آواز نے کہا، غلام تو میرا ہو چکا ہے۔ میں جو چاہوں گا تیرے ساتھ کروں گا۔ میرا پہلا بدلہ یہ ہے کہ تو اب زمین کے اندر قبروں کی دنیا سے کبھی باہر نہیں جا سکے گا۔ یہ راکشوں، ٹھکرائی ہوئی بدروحوں، بدکاروں، گھناؤنے گناہ کرنے والوں کی عذاب زدہ آتماؤں کی دنیا ہے۔ تو اس آگ اور دلدلوں کی دنیا میں سسک سسک کر مرے گا اور پھر تیری بدروح یہاں قیامت تک بھٹکتی رہے گی۔ ایک بھیانک کہکے کے ساتھ ٹوٹی ہوئی کھوپڑی آہستہ آہستہ نیچے آ کر اپنے ہڈیوں کے پنجر کے پاس گر پڑی۔ جمشید اگرچہ ابھی زندہ حالت میں تھا، خود بدروح نہیں تھا، لیکن وہ کالے جادو کے عمل سے بدروحوں سے رابطہ کر کے ان سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ وہ عالم اسفل کی اس گناہ آلود مخلوق سے مانوس تھا، چنانچہ اسے اس قدر حیرت نہیں ہوئی تھی جتنی کہ ایک عام نارمل انسان کو ہو سکتی تھی، مگر وہ زندہ حالت میں اس مخلوق کے درمیان آ جانے سے خوف زدہ ضرور تھا۔ اس کے پاس کالے جادو کے کچھ ایسے منتر بھی تھے جن کو پڑھ کر پھونکنے سے وہ اس زیر زمین بدروحوں کی دنیا سے نکلنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ وہ منتر پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا، مگر یہ دیکھ کر وہ اور زیادہ دہشت زدہ ہو گیا کہ اسے کالے جادو کا ایک بھی منتر یاد نہیں رہا تھا۔ اس نے ذہن پر زور ڈال کر منتروں کو یاد کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن لگتا تھا کہ جیسے اس کے ذہن سے کالے جادو کے تمام منتر غائب ہو چکے تھے، ایک بھی منتر یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا، لیکن اس نے بہت جلد اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا اور قبر سے باہر نکلنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ یہ قبر بھی پہلی قبر کی طرح چاروں طرف سے بند تھی۔ چھت پر سینکڑوں من مٹی کا بوجھ تھا۔ پھیکی پھیکی دھندلی سی سوگوار روشنی قبر میں ضرور پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی۔ عامل جمشید انہی پریشان خیالوں میں الجھا بیٹھا تھا کہ اسے ایک شور کی گونج کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز قبر کی دیواروں کی دوسری طرف سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ جمشید کان لگا کر اس آواز کو سننے لگا۔ یہ آواز آہستہ آہستہ ایک گڑ گڑاہٹ میں بدل گئی، پھر ایک دھماکے کے ساتھ قبر کی ایک دیوار گر پڑی۔ جمشید نے دیکھا کہ جہاں قبر کی دیوار گری تھی وہاں ایک سرنگ نمودار ہو گئی تھی۔ اس امید پر کہ شاید اس سرنگ کے ذریعے اسے زمین کے نیچے سے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے، وہ سرنگ میں داخل ہو گیا۔ سرنگ کی چھت اتنی اونچی تھی کہ وہ وہاں کھڑا ہو سکتا تھا۔ سرنگ میں وہی دھندلی دھندلی پھیکی بیمار سی روشنی تھی
ایک شور سا بدستور سنائی دے رہا تھا۔ جمشید سرنگ میں چل پڑا۔ سرنگ کی اونچی چھت اور دیواروں کے ساتھ گدلے رنگ کے کوہرے کا غلاف چمٹا ہوا تھا۔ یہ مٹیالے بادل کی سرنگ لگ رہی تھی۔ اس نے دیوار کو چھوا تو اسے دیوار گرم لگی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ چلتے چلتے اپنے آپ اس کے پاؤں زمین سے 1-2 فٹ بلند ہو گئے۔ کوئی شیطانی طاقت اسے اپنے آپ آگے کو دھکیل رہی تھی۔ شور اس کے قریب آنے لگا تھا۔ پھر یہ شور اتنا بلند ہو گیا کہ جمشید نے اپنے کانوں کو ہاتھ سے ڈھانپ لیا، مگر شور بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا۔ جمشید کو ایسے لگنے لگا جیسے یہ شور اس کے اندر سے آ رہا ہے۔ اس کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ سرنگ کی دھند میں بلند شور کی گونج کے ساتھ تنکے کی طرح اڑنے لگا۔ سرنگ کی فضا کبھی گرم ہو جاتی اور کبھی ایک دم سرد ہو جاتی۔ ایک دفعہ فضا اتنی گرم ہو گئی کہ جمشید کا جسم جلنے لگا۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ دوسرے لمحے فضا ایک دم سرد ہو گئی اور جمشید سرنگ میں سے اچھل کر باہر گر پڑا۔ وہ جہاں گرا تھا وہاں تاریکی ہی تاریکی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے زمین کو ٹٹولا۔ گھبرا کر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کو کھینچنا چاہا، مگر اس کی کلائی کسی انسانی پنجر کے ہڈیوں والے ہاتھ نے پکڑ لی تھی۔ اس نے زور سے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ ہڈیوں والا ہاتھ نیچے گر پڑا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اسے اندھیرے میں زمین پر انسانی ہڈیوں کے پنجر بکھرے پڑے نظر آئے۔ اس نے اوپر نگاہ ڈالی۔ اوپر وہی مٹیالی دھند کی چھت تھی۔ آہستہ آہستہ اسے اندھیرے میں نظر آنا شروع ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ انسانی ہڈیوں کے پنجر اس طرح بکھرے پڑے تھے کہ کوئی پنجر آدھا زمین میں دھسا ہوا تھا، کسی کی صرف کھوپڑی اور گردن کی ہڈی باہر تھی اور کسی پنجر کی صرف ٹانگیں اور ہاتھ زمین سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ سامنے کی سمت دھوئیں کا غبار سا اٹھ رہا تھا۔ جمشید اس کی طرف بڑھا کہ شاید ادھر سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ دھواں نسواری رنگ کا تھا۔ وہ دھوئیں کے غبار میں داخل ہو گیا۔ سخت ناگوار بو میں اس کا سانس بند ہونے لگا۔ وہ دوڑ پڑا اور دوڑتے دوڑتے غبار میں سے باہر نکل گیا۔ اب وہ ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں اندھیرا کم ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے سایوں کی وادی تھی جس کے درمیان ایک چھوٹا سا راستہ بنا ہوا تھا۔ وہ اس راستے پر چل پڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا، پیچھے وادی کا راستہ اندھیرے میں چھپتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ چھوٹے ٹیلوں کے پاس آ گیا جن کی چوٹیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ ذرا آگے گیا تو اسے ٹیلوں کے درمیان ایک جھیل دکھائی دی۔ جھیل کی سطح تارکول کی طرح سیاہ تھی۔ وہ رک گیا اور سوچنے لگا کہ اب کس طرف کو جائے۔ جھیل کی سیاہ سطح پر دھند کی پتلی پتلی لہریں حرکت کر رہی تھیں۔ اچانک اسے دھند کی لہروں میں ایک کشتی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ غور سے اس کشتی کو دیکھنے لگا۔ کشتی ذرا قریب آئی تو جمشید نے دیکھا کہ کشتی میں کوئی بیٹھا چپو چلا رہا ہے۔ کشتی بڑی آہستہ آہستہ اور رک رک کر کنارے کی طرف آ رہی تھی۔ جب کشتی ذرا اور قریب آ گئی تو جمشید کو کشتی میں بیٹھی ہوئی ایک عورت نظر آئی جو دونوں ہاتھوں سے بہت زور لگا کر چپو چلا رہی تھی۔ کشتی کنارے پر اس جگہ آ کر رک گئی جہاں جمشید کھڑا تھا۔ کشتی میں بیٹھی ہوئی عورت کچھ دیر ٹکٹکی باندھے جمشید کی طرف دیکھتی رہی۔ عورت نے گہرے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ جمشید حیرت میں گم تھا کہ اس مردوں کی وادی میں یہ زندہ عورت کہاں سے نمودار ہو گئی ہے۔ عورت بالکل زندہ حالت میں تھی اور اس کی سیاہ آنکھوں میں زندگی کی چمک موجود تھی۔ جمشید کو فوراً خیال آ گیا کہ وہ زمین سے باہر آ چکا ہے اور یہ آتش پرستوں کے قبرستان سے دور کوئی ایسا علاقہ ہے جو ابھی تک اس کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ ایک زندہ عورت کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے دل میں زندہ رہنے کی ساری توانائیاں اور زندگی کے سارے جذبے بیدار ہو گئے۔ اس نے عورت سے کہا، مجھے جھیل سے پار اتار دو، میں راستہ بھول کر ادھر آ گیا تھا۔ کشتی میں بیٹھی ہوئی عورت ٹکٹکی باندھے جمشید کو تکتی رہی۔ جب جمشید نے بےتاب ہو کر دوسری بار عورت سے جھیل کے پار لے جانے کے لیے کہا تو عورت بولی، کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ جمشید فوراً کشتی میں بیٹھ گیا۔ کشتی میں بیٹھتے وقت اس نے محسوس کیا کہ کشتی اس کے بیٹھنے سے بالکل نہیں ڈگمگائی تھی۔ وہ پراسرار عورت کشتی کے ایک سرے پر بیٹھی تھی۔ جمشید کشتی کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ عورت مسلسل اسے تک رہی تھی۔ جمشید نے پوچھا، یہ شہر کا کون سا علاقہ ہے؟ پہلے تو میں نے یہاں کوئی جھیل نہیں دیکھی۔ پراسرار عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔
اور کشتی کو گھما کر واپس لے جانے لگی۔ تب جمشید نے دیکھا کہ جھیل کا پانی جو تارکول کی طرح سیاہ تھا اتنا بھاری اور گاڑھا ہے کہ عورت کو چپو چلاتے وقت کافی زور لگانا پڑ رہا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اس جھیل کا پانی اتنا گاڑھا اور بھاری کیسے ہو گیا۔ اس نے عورت سے کہا، تم یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، میں کشتی چلاتا ہوں۔ عورت نے چپو چلاتے چلاتے ہاتھ روک لیے اور اس کا نام لے کر بولی، اپنی جگہ پر چپ چاپ بیٹھے رہو، اور دوبارہ چپوؤں کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگی۔ لگتا تھا کہ کشتی تاریک دلدل کے اوپر چل رہی ہے۔ کشتی رک رک کر دوسرے کنارے کی طرف جا رہی تھی۔ اس وقت جمشید کا یہ شک یقین میں بدل گیا کہ وہ ابھی عذاب زدہ گناہ گار مردوں کی دنیا میں ہی ہے۔ وہ ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا۔ کشتی جوں کی رفتار کے ساتھ سیاہ کالی جھیل کی دلدل میں دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جمشید سے رہا نہ گیا۔ وہ اس معمے کو حل کرنا چاہتا تھا کہ وہ ہے کہاں، اور جہاں وہ ہے وہ کون سی جگہ ہے، اور وہ وہاں سے کیسے باہر نکل سکتا ہے۔ اس نے عورت سے سوال کیا، یہ کون سی جگہ ہے اور تم کون ہو اور تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہے؟ عورت نے فوراً جواب نہ دیا۔ کچھ دیر خاموشی سے چپو زور لگا لگا کر چلاتی رہی، پھر بولی، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، ابھی خاموش ہو کر بیٹھے رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جمشید خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کوئی سوال نہ کیا۔ کافی دیر کے بعد کشتی جھیل کے دوسرے کنارے پر آ کر رک گئی۔ عورت نے دھیمی آواز میں کہا، آواز مت نکالنا، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ عورت کشتی سے اتر گئی۔ جمشید بھی اس کے پیچھے اتر گیا۔ عورت ایک طرف کو چل پڑی۔ جمشید اس کے پیچھے چلنے لگا۔ فضا میں اسی طرح گھٹن کا احساس تھا اور مٹیالی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں جانب اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں کہیں کہیں مکانوں کے دروازے سے نظر آ رہے تھے۔ اندھیرے کی دھند میں ڈوبے مکانوں کے صرف دروازے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ کسی مکان کا دروازہ کھلا تھا، کسی مکان کا دروازہ بند تھا۔ ایک مکان کے کھلے دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے جمشید کو اندر سے کسی کے رونے اور سسکیاں بھرنے کی دبی ہوئی آواز سنائی دی۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے قدم بڑھا کر پراسرار عورت کے قریب ہو گیا۔ وہ اس سے ان پراسرار مکانوں اور ایک مکان کے دروازے کے اندر سے آتی ہوئی سسکیوں اور رونے کی آواز کے بارے میں پوچھنے ہی والا تھا کہ اسے خیال آ گیا کہ پراسرار عورت نے اسے بولنے سے منع کیا ہوا ہے۔ پراسرار مکانات پیچھے رہ گئے۔ ساڑی والی پراسرار عورت اس کے آگے آگے چل رہی تھی۔ مٹیالی روشنی کی دھند میں اس کا ہیولا سا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد بائیں جانب پھر ایک مکان کا دروازہ آ گیا۔ عورت وہاں پہنچ کر رک گئی۔ جمشید بھی رک گیا اور مکان کو تکنے لگا۔ مکان کی اوپر والی منزل دھند کی لہروں میں چھپی ہوئی تھی۔ دروازے کا ایک پٹ کھلا تھا۔ ڈیوڑی میں تاریکی ہی تاریکی تھی۔ یہ کسی پرانی شکستہ حویلی کا دروازہ لگ رہا تھا۔ عورت نے جمشید کو ہاتھ سے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور مکان میں داخل ہو گئی۔ جمشید اس کے پیچھے پیچھے مکان کی ڈیوڑی میں آ گیا۔ اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عورت کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ چلاتی اندھیری ڈیوڑی میں سے گزر گئی۔ سامنے ایک تنگ دالان تھا جہاں وہی پھیکی پھیکی نسواری رنگ کی بیمار روشنی تھی۔ دالان کے کونے میں ایک کوٹھڑی تھی جس کا دروازہ بند تھا۔ پراسرار عورت نے جمشید کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دھیمی آواز میں بولی، بولنا مت۔ دالان کے اوپر بھی وہی مٹیالی دھند کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے صرف کونے والی کوٹھڑی کا دروازہ ہی دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ پراسرار عورت جمشید کو اس کوٹھڑی میں لے گئی۔ کوٹھڑی میں گھپ اندھیرا چھا رہا تھا۔ عورت نے کہا، ٹھہرو، میں دیا جلاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اندھیرے میں ایک دیے کی لو ٹمٹمائی۔ جمشید نے دیکھا کہ عورت کے ہاتھ میں مٹی کا ایک چھوٹا دیا جل رہا تھا۔ اس نے دیے کو دیوار کے کونے میں رکھ دیا۔ جمشید نے کوٹھڑی کا جائزہ لیا۔ یہ ایک تنگ سی کوٹھڑی تھی جس کی دیواریں بوسیدہ ہو رہی تھیں۔ ایک طرف مٹی کا 2 فٹ اونچا چبوترا تھا۔ عورت نے جمشید سے کہا، چبوترے پر بیٹھ جاؤ۔ جمشید خاموشی سے وہاں بیٹھ گیا۔ عورت سامنے والی دیوار کے پاس جا کر جھک گئی اور زمین کی مٹی ہٹا کر اندر سے مٹی کا ایک چھوٹا سا مٹکا نکال کر لے آئی۔ اس نے مٹکا چبوترے پر رکھا اور خود بھی وہاں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، میں سب سے پہلے تمہیں ایک شے دکھانا چاہتی ہوں۔ مٹکے کا منہ کپڑے سے بند تھا۔ اس نے مٹکے کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا اور مٹکے کو چبوترے پر الٹ دیا۔ اندر سے ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے۔ ان میں ایک گرد آلود انسانی کھوپڑی بھی تھی۔
پراسرار عورت کہنے لگی، میرے جسم کی ہڈیاں ہیں، یہ میری کھوپڑی ہے۔ جمشید یہ سنتے ہی حیرت میں ڈوب گیا اور پراسرار عورت کو تکنے لگا۔ دیے کی کمزور سی روشنی میں پراسرار عورت کی سیاہ آنکھوں میں ایک پراسرار مقناطیسی چمک تھی۔ وہ سانولے رنگ کی عورت تھی، اس کی عمر 30 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی، چہرے کے نقش پرکشش تھے۔ جمشید اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ عورت بھی کوئی بھٹکی ہوئی بدروح ہے۔ وہ کچھ پوچھنے لگا تو پراسرار عورت نے اپنا ٹھنڈی انگلیوں والا ہاتھ جمشید کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور بولی، تمہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں خود ہی سب کچھ بتا دوں گی، میں اسی لیے تمہیں یہاں لائی ہوں۔